الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال جل سبحانہ وتعالی فی کلامہ تھوڑے پیچھے ہو جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الذکر حازم اللذات یعنی الموت. عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، دیکھے کہ اس نے اپنی کل یعنی اپنی اس زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا کمایا ہے. اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. عزیز بھائیوں، بزرگوں، بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، اور یہ زندگی کسی بھی موقع پر ساتھ چھوڑ جائے گی. قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اکثر الذکر حازم اللذات یعنی الموت. لوگوں، لذتیں توڑ دینے والی کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، جو لذتیں توڑ دیتی ہے. نہ جوانی کا خیال کرتی ہے، نہ ذمہ داری کا خیال کرتی ہے، نہ رہنے والے پیچھے یتیم بچوں کا خیال کرتی ہے، نہ بہن بھائیوں کے پیچھے اکیلے رہ جانے کا خیال کرتی ہے، نہ ماں باپ کے آنسوؤں کا خیال کرتی ہے، نہ اولاد کے آنسوؤں کا خیال کرتی ہے. جب وقت آ جاتا ہے تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لذتوں کو توڑ دینے والی کو بہت زیادہ یاد کیا. میں آخری، چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں آخری ایک حدیث جو میں سمجھتا ہوں میں ہر جنازے پہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے کم از کم میں اپنے بھائیوں کے سامنے یہ رکھتا ہوں. ایک حدیث تو سب کو تقریباً یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یقیناً جیسی نیت ہوگی اللہ ویسا معاملہ فرمائیں گے. اور اسی کتاب کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر نماز جنازہ کی طرف جو ہے وہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. لوگوں، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمے پر. تمہارا خاتمہ کیسے ہوا؟ تمہارا خاتمہ توحید پر ہوا، تمہارا خاتمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہوا، تمہارا خاتمہ دین اسلام پر ہوا، تمہارا خاتمہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ہوا، یا تمہارا خاتمہ کسی غلط کام میں مصروف عمل میں جو ہے وہ ہوا. تو جیسا خاتمہ ہوگا فیصلہ ویسا ہوگا. لہٰذا ہر سانس کو آخری سمجھیے، ہر عمل کو آخری سمجھیے. رات کے اس پہر کہ جب نماز عشاء ہو چکی ہے، میں اپنے بھائیوں بزرگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی عشاء کی نماز جنازہ میں ہم اتنے حاضر ہیں، ہم جتنے یہاں کھڑے ہم دیکھیں اپنے گریبانوں میں جا کے اس دن کا آخری عمل وہ نماز عشاء تک کتنے لوگ پڑھ کے یہاں حاضر. اگر تو پڑھ کے حاضر ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں قبول کیا ہوا اور شکر ادا کیجیے. اور اگر نہیں کر سکے تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا. یہ لمحہ کسی پر بھی آ سکتا ہے. ہماری یہ بہن مجھے الیاس بھائی نے بتایا کہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی. وہ کہ بیمار تھی لیکن 5 معذور تھی، 5 وقت کی نمازی تھی یہ بہن. اور اس نے معذوری کو آڑے نہیں آنے دیا.
اس ہماری بہن نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مکمل کیا، اور یہ ہماری وہ بہن ہے کہ جیسے بھائی بتا رہے تھے کہ سنت سے بہت محبت کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی، کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے تو بھائیوں، معذوریاں یہ چیزیں آڑے نہیں آتی. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ہے. ہماری یہ معزز بہن اس دنیا سے رخصت ہوئی 18 سال کی عمر میں، تو ہم انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھیں گے بھائی بہن کی وصیت کے مطابق، اور انشاءاللہ ہم